بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت مرتے دم تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرماوے، ایمان کے ساتھ عافیت والی زندگی اور ایمان کے ساتھ عافیت والی موت نصیب فرماوے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، دنی دنیا کسے بے غم نہ باشد، گھر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بغیر غم کے آپ کو نہیں ملے گا، کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کو کوئی غم نہ ہو، اور اگر کہیں مل جائے تو سمجھ لو کہ وہ انسان نہیں ہے، فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ بلکہ انسان تو کیا، کوئی جاندار بھی بغیر غم اور بغیر پریشانی کے اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہر ایک کچھ نہ کچھ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، کیونکہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ تو یک کے بعد دیگر ایک کے بعد ایک آزمائشیں انسان کی دنیا میں آتی ہی رہے گی، ہوتی ہی رہے گی۔ اگر دنیا کا یہ سفر بغیر آزمائشوں کے اور بغیر مصیبتوں کے گزر جاتا، ختم ہو جاتا، تو انبیاء اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، ان کی زندگیاں اچھی طرح گزر جاتی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ رنج و غم کسی نے اٹھایا ہے، سب سے زیادہ آزمائشوں میں اگر کوئی مبتلا کیا گیا ہے تو وہ انبیاء کرام ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اللہ رب العزت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو جتنا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ اقربا بیش بود حیرانی، جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنی پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں بغیر غم کے کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو کوئی غم نہ ہو، کچھ نہ کچھ مصیبتیں، پریشانیاں، حالات سے دوچار ہوگا۔ اب آزمائشوں سے بھرپور اس سفر کو اطمینان کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ ہم کیسے گزار سکتے ہیں؟ ایک بات تو طے ہے کہ آزمائشیں آنی ہی آنی ہے، یہ سفر دشوار ہے ہی ہے، لیکن ہم اس کا سامنا کیسا کریں، اطمینان کے ساتھ اس سفر کو ہم کیسے کاٹیں؟ قرآن نے اس کا طریقہ بتا دیا۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 رکو نمبر 5 کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کامیابی کی 2 چابیاں ہیں، 2 کلیدیں ہیں، 2 چابیاں، صبر اور صلاح۔ صبر یعنی برداشت کرنا، اور صلاۃ یعنی نماز۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ان 2 چابیوں کو اختیار کرنا پڑے گا، ان 2 راستوں کو اپنانا پڑے گا۔ ایک صبر یعنی برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، اور دوسرا ہے صلاح یعنی نماز۔ اور صرف نماز سے نمازی مراد نہیں ہے، بلکہ مطلقاً اللہ کی یاد۔ تو کامیابی کے 2 راستے، اللہ کی طرف دھیان اور صبر سے کام۔ آگے قرآن فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ جو صبر کے بعد جو نماز ذکر کی ہے وہ نماز دشوار ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دشوار نہیں ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کو اللہ کا خوف ہے کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، ان کے لیے آسان۔ بارش کے موسم میں اندھیرے میں فجر کی نماز کے لیے آ جانا ان کے لیے آسان ہے، ٹھنڈی کے موسم میں، کڑاکے کی ٹھنڈی میں یہاں آ کر مسجد میں آ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا ان کے لیے آسان ہے، کیونکہ ان کو اللہ کا خوف ہے۔
اور جن کو خوف نہیں ہے اذان کی آوازیں سنیں گے، نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹیں بدلتے رہیں گے لیکن مسجد تک نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک آدمی 7 بجے دودھ لینے جانا ہے تو 7 بجے فکر کے ساتھ اٹھ جاتا ہے، لیکن 6 بجے اللہ نے بلایا، اللہ کے مؤذن نے آواز دی، اس پر نہیں اٹھتا۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں 7 بجے کچرے والے کی گھنٹی کی آواز سن کر دوڑتی دوڑتی گھر کے باہر آ سکتی ہے، لیکن 6 بجے اٹھ کے اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اپنا کام 6:30 بجے 8 بجے ہے تو آدمی اطمینان سے اٹھ جاتا ہے، رات سے اس کا بندوبست کر کے سو جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنا بھی، لیکن مسجد تک نہیں آتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اللہ کے ساتھ بات چیت کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں آج کے حالات میں کوئی مخلص آدمی مل جائے مشکل ہے، جو واقعتاً ہماری دکھوں کی وجہ سے وہ دکھی ہو جائے، ہماری مصیبتوں کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، مشکل سے ایسے آدمی ملیں گے۔ آدمی اپنے دل کی کرن کس کے سامنے بیان کرے، کس کو جا کر کہے، کس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر روئے تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو، بہت مشکل سے لوگ ایسے ملیں گے۔ لیکن ایک یہ در اللہ رب العزت کا ایسا ہمیشہ کھلا رہتا ہے کہ آپ رات میں دن میں جب چاہے یہاں آ جاؤ، میرے سامنے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، تھوڑا کچھ پڑھ لو۔ ہم جو پڑھتے ہیں گویا اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور دنیا میں تو کیا ہے کہ چالو بات میں سامنے والا ہماری بات کاٹ دیتا ہے، اور بہت سی مرتبہ ہماری بات سے اختلاف کرتا ہے کہ تم غلط ہو، یعنی ہم بولتے رہیں سامنے والا سنتا رہے، ایسا اب نہیں ہوتا دنیا میں۔ لیکن ایک نماز ایسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تو بولتا رہے، میں سنتا رہوں گا، نہ تیری بات کاٹوں گا نہ تجھ سے اختلاف کروں گا، تو بول کیا بولنا ہے۔ یہ ہے نماز، تیرا دل کا بوجھ ہلکا کر۔ پر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کسی نے تجھے ستایا ہے، کوئی تجھ پر ظلم کر رہا ہے تو تو پر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور اپنے دل کو اطمینان دے، تسلی دے، تو خود دے کہ فلاں تجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ ایک ابرہہ بھی آیا تھا ظلم کرنے کے لیے مکہ والوں پر، مکہ ڈھانے کے لیے، تو پرندوں کے ذریعے اس کا معاملہ نمٹایا تھا۔ میرے رب نے تیرے دل کو تو تسلی دے اور میرے سامنے رو لے، میرے کندھے پر سر رکھ کے رو لے۔ یہ ہے نماز۔ اتنی پریشانیوں کے باوجود اس ملک میں ہم مسلمان لگاتار پچھلے کئی سالوں سے مصیبتوں پر مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن آج تک وہ ماحول نہیں بنا کہ اذان ہوتے ہی مسجدیں بھر جائیں اور آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام کرنے والے بنے، رات کو رونے دھونے والے بنے۔ یہ ماحول نہیں بنا۔ واٹس ایپ پر یا فیس بک پر لکھ دیتے ہیں بابری مسجد ہم تجھے نہیں بھولیں گے، یہاں محلے کی مسجد کو بھول گئے ہیں۔ تمنا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں موت آئے، سجدے کی حالت کی موت آئے، لیکن یہاں سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ بابری مسجد کو ظالموں نے ویران کیا، محلوں کی مسجدوں کو ہم ویران کر رہے ہیں۔ ہم کہاں آباد کر رہے ہیں مسجدوں کو؟ اور اگر اللہ کی توفیق سے آ بھی گئے تو سوائے فرض نماز کو اور نہیں پڑھتے ہم، سنتوں کا اہتمام نہیں ہے۔ نکاح سنت ہے اس لیے کرتے ہیں، نکاح سنت ہے، کرنا چاہیے، حضور کی سنت ہے، پیاری سنت، تو نکاح اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ سنت ہے، اور نماز کی سنت ہے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ تو سنت ہے، واجب اور فرض تھوڑی ہے۔ نکاح اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ سنت ہے، کرنا چاہیے، اور نماز کی سنتیں اس لیے چھوڑ دیتے کیونکہ وہ تو سنت ہی تو ہے، فرض اور واجب تھوڑی ہے، سنت ہی تو ہے، نہیں پڑھیں گے تو کیا ہے؟ یہ ہمارا حل۔ سمجھ لو اگر دل نماز کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز دشوار ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز اس کو ڈرائے گی، چھپ کلی بھی ڈرائے گی، آدمی اپنے سائے سے بھی ڈرے گا۔ جہاں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ ہر مخلوق کا خوف آپ کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔
اس لیے میرے بھائیو بہت ہو چکا. فجر کی نماز میں مسجدوں کا عالم دیکھو، سوائے 10-12 بوڑھے لوگوں کے نوجوان کہاں ہیں؟ فجر کی نمازوں میں کہاں ہیں؟ نہیں ہے. پھر ہم کیا بابری مسجدوں کو آباد کریں گے؟ اپنے محلوں کی مسجدوں کا ٹھکانہ نہیں. خیر میرے بھائیو، ہر مشکل کا آسان حل نماز میں ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، ذرا بھی ہوا تیز چلی حضور دورے مسجد کی طرف. صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، نمک ختم ہو گیا دورے مسجد کی طرف. حضور نے تو ہمیں تعلیم دی ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور مانگنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے نماز. شریعت نے کیا سکھایا؟ کوئی ضرورت پیش آئی تو صلاۃ الحاجت پڑھو، اپنے لیے توبہ کرنی ہے تو صلاۃ التوبہ پڑھو، کسی کے لیے استغفار کرنا ہے تو جنازے کی نماز پڑھو. سورج گرہن چاند گرہن کا موقع ہے، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف پڑھو. کسی معاملے میں پشو پیش ہے کہ کریں یا نہ کرے کہیں سمجھ میں نہیں آتا تو صلاۃ الاستخارہ پڑھو. ہر موقع کے لیے نمازیں ہیں شریعت میں. اللہ رب العزت اب تو ہماری آنکھیں کم سے کم کھول دے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوئے. تو آنے والی جو مصیبتیں ہم پر نازل ہوئی ہے، مصیبتوں کا آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ دنیا ہے، مصیبتیں آئے گی اور آ چکی ہے، اس سے کوئی گھبراتا نہیں ہے. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آزمائشوں اور مصیبتوں کے آ جانے کے بعد اس کا علاج نہ کیا جائے، بیماری آ جانے کے بعد اس کا علاج نہ کیا جائے، یہ افسوس کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں 5 وقت کی نماز کم سے کم جماعت کے ساتھ پڑھنے والے بنے، سنت اور نوافل کے اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے بنے. بہت بڑا مجمع ابھی بھی جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگ جائے گا. 100 میں سے 60% مجمع بھاگ جائے گا، 40% بچیں گے، اور وہی جو روزانہ پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کا یہ سفر ایسے ہی کٹنے والا نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، اور اللہ کی مدد اس وقت تک شامل حال نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں. تو اللہ رب العزت نماز کی توفیق عطا فرمائے. نماز ہماری مصیبتوں کا حل ہے، ہماری سمسیاؤں کا سمادھان ہے. تو کامیابی کے لیے 2 طریقے ہیں، ایک ہے نماز، اور پھر کہہ رہا ہوں قرآن نے اعلان کر دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اس کی فکریں ہیں، ان کے لیے دشوار نہیں ہے، بھاری نہیں ہے. جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے ان کے لیے بھاری ہے. اللہ کا خوف کیسے لائیں گے؟ اٹھتے بیٹھتے ہر معاملے میں سوچے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. نفس جو تقاضا کرے اس کے بالکل خلاف کرے. نفس کہے کہ یہ فلاں چیز شریعت کی نظر میں مشتبہ ہے، حرام بھی نہیں ہے، شک والی ہے، کھا لے، مفت میں ملی ہے، تو ہم نفس کو کہیں گے کہ نہیں کھاؤں گا. یہ گناہ کر لے، ہم نفس سے کہیں گے نہیں کروں گا. تھوڑے دنوں اور تھوڑی مدت تک ہم یہ کوشش اور پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ پھر ہمارا مزاج بن جائے گا. تو ایک نماز کا اہتمام، اور دوسرا اطمینان کے ساتھ ٹھنڈے دل سے موقع ماحول کے مناسب تدبیر کے مطابق کام کرنا، اسی کا نام صبر بھی ہے. جو مصیبت آ چکی اس پر برداشت کرنا، اس کو برداشت کرنا، اور موقع ماحول کے مناسب کچھ تدبیر اختیار کرنا، یہ ہماری سمسیا کا سمادھان ہے، ہماری جو مصیبت ہے اس کا علاج ہے. ایک تو نماز پڑھیں گے، دوسرا صبر کریں گے، ہائی واویلا نہیں مچائیں گے. اور ایک مسلمان، ایک ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، وہ راستے ڈھونڈے گا کہ اس سے ہم کیسے نکلے، اور نکلے ہیں. کیسے ہی خطرناک حالات آئے. تاتاریوں کے فتنے کے وقت مسلمان ایسے مرعوب ہو چکے تھے کہ ایک تاتاری عورت ایک مسلمان مرد کو بھرے بازار میں یوں کہتی کہ یہاں رک، یہاں سے ہٹیو مت اپنی جگہ سے، میں گھر جاتی ہوں، تلوار لے کر آؤں گی اور تیرا گلا کاٹ دوں گی.
اس کے گھر جانے کے بعد اس مرد کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے بھاگ جاوے اور اپنی جان بچاوے. بھاگنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی, لڑنے کی بات تو بہت دور. لیکن وہاں بھی اللہ رب العزت نے بازی پلٹی ہے. جن تاتائیوں نے مسلمانوں کو ویران کیا تھا انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو زندہ کیا ہے. یہ سب تقدیر کا کھیل ہے, اللہ کا کیا کرایا ہے. لیکن ہم کس کام میں آتے ہیں, یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو برداشت کریں مصیبتوں کو اور مناسب تدبیر اختیار کریں, صرف ہائے واویلے نہ کریں. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے علماء ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, کیا اشارے کر رہے ہیں, کیا سمجھانا چاہتے ہیں, ہم اسلام کو کیسے کام آ سکتے ہیں, میں اسلام کی مدد کس طریقے سے کر سکتا ہوں, یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. صرف دن میں 5 منٹ سوچے آدمی کہ میں اپنے لیے تو جی ہی رہا ہوں, کسی کے 50 سال 60 سال 20 سال 25 سال ہو گئے, میں اسلام کے لیے کیا کر سکتا ہوں. 5 منٹ سوچے اور خود کوئی فیصلہ نہ کرے. علماء کیا رہبری کر رہے ہیں, کدھر ہم کو لے جانا چاہتے, کیا کہنا چاہتے, اس کے تقاضے کیا ہے, اس کو سوچے, اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. عقلمند آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ مصیبت کو بھی اپنے لیے فائدے مند بنا لیتا ہے. اور بیوقوف جو ہوتا ہے وہ ایک مصیبت میں سے 2 آفتیں پیدا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا گیا, حضور نے مجبوراً مکہ چھوڑا, اپنا وطن اپنا گھر باہر چھوڑا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ مدینہ میں سلطنت قائم کر دی. ادھر بیت اللہ چھوٹا, وہاں مسجد نبوی تعمیر ہوئی. ایک مسجد چھوٹی, وہاں دوسری تعمیر ہوئی. سمجھ لو, ایک مسجد گئی, لاکھوں مسجدیں ہم آباد کر سکتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے, جیل میں بند کر دیا گیا. تو جیل میں جتنے دنوں جتنا زمانہ بند رہے, اس کو ایسا کام میں لائے کہ جب باہر نکلے تو امام اہل السنت والجماعت بن گئے. کئی علماء کو اپنی بستیوں سے اپنے وطن سے بھگایا گیا, نکال دیا گیا. جب وہ واپس لوٹے تو امت کے امام بن کے لوٹے. امام بخاری کو بھی اپنی بستی سے نکالا گیا. آج پوری دنیا امام بخاری کو سلام کرتی ہے, ان کو یاد کرتی ہے. مقلد کا, غیر مقلد کا, سب ان کو مانتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے, بات ختم. کوئی آپ کو لیمبو کا رس دے جو کھٹا ہوتا ہے, اس میں ہم شکر ڈال کے اس کا میٹھا شربت بنا سکتے ہیں. کوئی مرا ہوا سانپ پکڑا دے تو اس کی کھال نکال کر اس سے فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. کون سی مصیبت کو ہم اپنے فائدے میں تبدیل کر سکتے ہیں, ذرا اپنے دماغ پر بوجھ ڈال کر اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. دنیا ہے, مصیبتوں کی جگہ ہے, وہ تو آ کر رہے گی, لیکن اس میں سے ہم کیسے نکلتے ہیں, کیسے راستے بناتے ہیں, یہ اصل ہے ہماری. کعبہ میں 360 بت تھے, اسی حالت میں اسی پوزیشن میں حضور نے اس کا طواف کیا ہے. اور حضور نے جیسے ہی نبوت مل گئی, یہ اعلان نہیں کیا کہ کعبہ سے بت نکال دیے جائے, توڑ دیے جائے, صاف کر دیے جائے. نہیں, نبوت ملنے کے 13 سال کے بعد تک حضور مکہ میں رہے ہیں. لیکن حضور نے مورتی والوں پر محنت کی, مورتیوں پر محنت نہیں کی, مورتی والوں پر محنت کی. بتوں پر محنت نہیں کی, بت والوں پر محنت کی. ہم بھی مندر کی فکر میں نہ رہیں, مندر والوں کی فکر میں رہیں. ہماری ذمہ داری ہے اسلام ان تک پہنچانے. کیسے؟ علماء رہبری کریں گے کہ ایسے, اخلاق سے, معاملات سے, ان کے ساتھ مل جل کر, اسلام سے مانوس کر کے, ان کے دلوں میں جو زہر بھرایا جا رہا ہے اس کی دوا کیسے کرے, وہ علماء سے گائیڈ لائن لے کر ہم اس کی کوشش کریں. ایک آدمی بھی ہمارے ذریعے ہدایت پر آ گیا تو آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کی فکریں کریں. تو حالات آتے ہیں, آتے رہیں گے. کوئی آدمی اس دنیا میں بغیر غم کے, بغیر ٹینشن اور پریشانی کے آپ کو نہیں ملے گا. پریشانیاں ہمیشہ آتی رہے گی, لیکن ہمارا کام ہے اس کا علاج تلاش کرنا, راستے ڈھونڈنا. ہم وہی مسلمان ہیں جنہوں نے سمندروں میں راستے کیے ہیں, جنگلوں سے جانوروں کو نکال کر جنگل خالی کیے ہیں, آگ میں بھی راستے ہوئے ہیں.
لیکن کوئی سوچنے والا تو ہو، تدبیر کرنے والا تو ہو، فکر لینے والا تو ہو، تھوڑی بہت فکر ہم لینے والے بنے اور انسان سوچے کہ میں اسلام کو کیسے کام آ سکتا ہوں۔ تو ان حالات میں، ان مصیبتوں کے موقع پر ہماری کامیابی کے دو راستے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ صبح شام 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ۔ اور دوسرا ہے صبر یعنی برداشت کرنا، اور ساتھ میں مناسب تدبیر اختیار کرنا۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہدہد کا واقعہ نقل کیا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت پرندوں پر بھی تھی، ہدہد کی ذمہ داری تھی، لیکن ایک مرتبہ وہ نکل گیا بہت دور اور جاتے جاتے پہنچ گیا بلقیس کی قوم کے پاس، ملکہ سبا بلقیس۔ وہاں اس کی نظر پڑی کہ اوہو، یہ لوگ تو اللہ کو چھوڑ کر کہاں سورج کی پوجا کر رہے ہیں، مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ وہاں ہدہد برابر ڈٹا رہا، ان کی پوری پوزیشن دیکھی اور سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور بڑے رنجیدہ اور وزمردہ دل کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ایسی قوم کے پاس آیا ہوں جو گمراہ ہے پوری کی پوری۔